السلام علیکم فرینڈز، اس ویڈیو کے پہلے حصے میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف نے کیسے جنرل پرویز مشرف کو ٹرمینیٹ کرتے ہوئے انہیں ان کے عہدے سے دستبردار کرنے اور اپنی مرضی کے چیف آف آرمی سٹاف کو تعینات کرنے کی کوشش کی۔ فرینڈز، اس سیکنڈ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف کے پرویز مشرف کو ٹرمینیٹ کرنے کی اس سازش کو کیسے ناکام بنایا گیا۔ پی ٹی وی پر ایک میجر اپنے کمانڈوز کو ساتھ لے کر کیسے مشرف کی دستبرداری کی خبر رکواتا ہے، اور 12 اکتوبر 1999 کو یہ سارے معاملات ہوئے کیسے۔ نواز شریف نے اپنے سیکرٹری ڈیفنس جنرل افتخار علی خان، پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی اور چیف سیکیورٹی آفیسر پی ایم ہاؤس پرویز راٹھور کو لے کر ایک کمرے کے اندر گئے اور اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور ان سب سے کہا کہ آپ سب کو قرآن پر حلف دینا ہوگا کہ اس کمرے میں جو بات بھی ہوگی وہ اس کمرے تک رہے گی، یہاں تک کہ تم سب اپنی بیویوں سے بھی یہ بات نہیں کرو گے۔ اس کمرے میں سعید مہدی وہ شخص تھے جنہیں پوری بات کا نہیں پتہ تھا۔ ان کے لیے وزیر اعظم نے دوبارہ وضاحت کی کہ ہم نے آرمی چیف جنرل مشرف کو ہٹانے اور جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعید مہدی کے لیے یہ ایک بم شیل تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کب؟ جواب ملا ابھی اور اسی وقت، جس وقت یہ بات ہو رہی تھی۔ چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف بھی وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے۔ سعید مہدی نے وزیر اعظم سے وہی کہا جو اس سے پہلے جنرل افتخار کہہ چکے تھے، سر چودھری نثار اور شہباز شریف یہی موجود ہیں، اگر آپ ان سے مشورہ کر لیں تو اچھا ہوگا۔ تب وزیر اعظم نے بھی وہی پہلے والا جواب دیا کہ مشورے کا وقت نہیں رہا۔ پھر وزیر اعظم نے آرڈر ٹائپ کروایا اور اپروول کے لیے خود صدر رفیق تارڑ کے پاس چلے گئے۔ صدر رفیق تارڑ نے سین لکھا اور دستخط کر دیے۔ یہ دستخط شدہ کاپی اب وزیر اعظم کے ہاتھ میں تھی، اور دوسری چیز جسے انہوں نے ٹی وی پر اناؤنس کرنا تھا، یعنی تقریر۔ وزیر اعظم نے سیکرٹری ڈیفنس کو بلا لیا اور ان سے کہا گیا کہ آرمی چیف کی تبدیلی کا فارمل نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے۔ اس میں یہ لکھا جائے کہ جنرل مشرف ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور کارگل پر ان کی انکوائری شروع ہو گئی ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو ترقی دے کر 4 اسٹار جنرل اور آرمی چیف بنا دیا گیا ہے۔ اب باری تھی جنرل ضیاء الدین بٹ کو پاک فوج کا باقاعدہ چارج دینے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس بلانے کی۔ ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو فون کیا اور وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا کہ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس سے چند دن پہلے پنجاب میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہو چکے تھے، جن پر جنرل ضیاء کی اسی دن شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ طے تھی۔ اس میٹنگ کے لیے وہ پہلے سے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے تیار ہو رہے تھے، لیکن نواز شریف کا پیغام ملتے ہی وہ 6 بجے سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ لمبے چوڑے قد کاٹ کے کوئی 80-90 ایس ایس جی کمانڈوز موجود تھے، جن کے ہاتھ میں اوزی مشین گنز تھیں۔ یہ وہ کمانڈوز تھے جنہیں افغانستان میں اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے ٹریننگ دی گئی تھی۔ وزیر اعظم نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال سے بیجز لگانے کی تقریب کا کہا۔ مختصر سی تقریب مکمل ہو گئی۔ آئینی اور قانونی طور پر پاک فوج کی اعلیٰ کمان کی تبدیلی ہو گئی۔ بظاہر یہ اسی طرح کا ایک نارمل تبدیلی کا عمل تھا جس طرح کسی بھی اعلیٰ سطح پر سرکاری تبدیلیاں آئے روز ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ اتنا سادہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ جنرل مشرف اور ان کے ساتھی جرنیل اس متوقع صورتحال کی پوری تیاری کر چکے تھے۔ یہ سادہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ نواز شریف کے اس دوسرے دور حکومت کے 2 سال کے دوران ایک صدر فاروق لغاری، ایک چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ، ایک آرمی چیف اور 2 بحریہ کے چیف کو نواز شریف سے اختلافات کی وجہ سے اپنی ڈیزگنیشن سے استعفے دینے پڑے تھے، یعنی 5 اعلیٰ ترین عہدیدار، اور اب 6 عہدیدار کو وہ ایسے وقت میں جبری ریٹائر کر رہے تھے جب سڑکوں پر اپوزیشن پورے جوش و خروش کے ساتھ گو نواز گو کے نعرے کے ساتھ موجود تھی، یہاں تک کہ میڈیا میں کارٹون چھپ رہے تھے کہ جاؤ پیا جاؤ۔ تو ایسے میں صدر کے دستخط ہو گئے، بیجز لگ گئے اور نئے آرمی چیف تعینات ہو گئے۔ لیکن اب نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ نے باقاعدہ پاک آرمی کا کنٹرول بھی تو حاصل کرنا تھا، جس کے لیے جی ایچ کیو میں ایک روایتی تقریب ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جی ایچ کیو کے ملٹری سیکرٹری کو تیاری کا بھی کہنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نئے چیف نے سب سے پہلے اہم پوسٹنگز بھی کرنا تھی۔ چنانچہ جنرل ضیاء الدین نے وزیر اعظم ہاؤس میں ہی ٹیلی فون سیٹ سنبھال لیا اور ملٹری سیکرٹری جنرل مسعود کو فون کیا
اپنی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں اطلاع دی اور فوری طور پر 2 پوسٹنگ آرڈرز جاری کرنے کا آرڈر دیا۔ پہلا آرڈر وہی 111 بریگیڈ کی کورٹن کور کے کمانڈر جنرل محمود کو تبدیل کرنا تھا اور ان کی جگہ جنرل سلیم حیدر کو اپوائنٹ کرنے کا کہا گیا۔ دوسرا آرڈر کارگل کے اہم ترین کردار جنرل عزیز کی جگہ جنرل اکرام کو چیف آف جنرل سٹاف اپوائنٹ کرنا تھا۔ جی ایچ کیو کے ملٹری سیکرٹری نے نئے آرمی چیف کو موسٹ ویلکم کہا اور فون بند ہو گیا۔ اب جنرل ضیاء الدین بٹ نے جنرل محمود اور جنرل عزیز کو فون ملائے، لیکن بات نہ ہو سکی، لیکن ٹیلی فون پر پیغام چھوڑ دیا گیا۔ وزیر اعظم نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو ہدایت کی کہ جنرل مشرف کو جب وہ سری لنکا سے کراچی کے ایئرپورٹ پر اتریں تو پورے پروٹوکول کے ساتھ کراچی کے ہی آرمی ہاؤس میں ٹھہرایا جائے۔ اب چونکہ جنرل مشرف کی فلائٹ کراچی میں اترنا تھی، اس لیے 5 کور کے کمانڈر جنرل مظفر عثمانی کو فون ملایا گیا، جو کہ اس وقت کور کمانڈر کراچی تھے۔ وہ ویسے بھی اس وقت جنرل مشرف کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جنرل ضیاء الدین بٹ نے انہیں اپنی ترقی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اب وہ آرمی چیف ہیں۔ جنرل مظفر نے فون پر حکم سنا، لیکن اس حکم پر عمل کرنے کے لیے انہیں 1-2 فون اور کرنا تھے یا سننا تھے، اور وقت ہو چکا تھا تقریباً 5-5:30 کے درمیان۔ فرینڈز، اس وقت پی ٹی وی کے ایم ڈی یوسف بیگ مرزا تھے۔ چیئرمین پی ٹی وی نے انہی ایم ڈی پی ٹی وی یوسف بیگ مرزا کو ایک چٹ پہنچائی کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل مشرف کو ریٹائرڈ کر دیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو ترقی دے کر 4 اسٹار جنرل اور آرمی چیف تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر آن ایئر کرنا تھی۔ اس وقت پی ٹی وی پر کشمیری خبر نامہ چل رہا تھا اور اسے رکوا کر یہ بریکنگ نیوز آن ایئر کر دی گئی۔ یہ سنسنی خیز خبر پورے ملک نے سنی، لیکن براہ راست ان 3 لوگوں نے نہیں سنی جنہیں جنرل مشرف نے یہ حکم دیا تھا کہ ایسی خبر پر نظر رکھنا، اور یہ 3 جنرل یہ تھے: جنرل عزیز خان، جنرل محمود اور جنرل شاہد عزیز۔ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز، جو اس وقت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز یعنی DGMO تھے، وہ اپنے نئے گھر میں سامان بکھیرے بیٹھے تھے۔ انہیں اچانک اپنے دفتر سے فون آیا: سر، آپ نے پی ٹی وی دیکھا ہے؟ دیکھیں تو صحیح کیا ہو گیا ہے۔ جنرل مشرف کو ہٹا دیا گیا ہے۔ جنرل شاہد عزیز نے یہ سنا تو پہلا کام انہوں نے جو کیا وہ لیپ ٹاپ چھپانے کا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کا لیپ ٹاپ بھائی کے گھر بھجوا دیا جائے، کیونکہ اس میں وزیر اعظم کا تختہ الٹنے کی پوری پلاننگ محفوظ تھی۔ پھر وہ بکھرے سوٹ کیس پھلانگتے ہوئے اپنے دفتر کی طرف بھاگے۔ اب یہاں سوال یہ تھا کہ دوسرے دونوں جنرلز کہاں تھے؟ وہ دونوں یعنی جنرل عزیز خان اور جنرل محمود راولپنڈی میں گولف کھیل رہے تھے۔ وہاں انہیں کسی نے اطلاع دی کہ کمان تبدیل ہو چکی ہے، تو وہ فوراً کھیل چھوڑ کر پلاننگ کے مطابق حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے پہلا فون جنرل مظفر عثمانی کو کیا، جو جنرل مشرف کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ جا رہے تھے، جو نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ کا فون سن چکے تھے۔ اب آتے ہیں پی ٹی وی کی طرف۔ پی ٹی وی کے ایم ڈی یوسف بیگ مرزا ایک بار خبر آن ایئر کر چکے تھے اور دوسری بار کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک انہیں اطلاع ملی کہ ایک میجر درجن بھر جوانوں کے ساتھ نیوز روم میں داخل ہو چکے ہیں۔ فرینڈز، یہ ویڈیو ابھی جاری ہے۔ ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔